الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 25 یہ ہے الضمائر المتصلہ۔ متصل وہ چیز ہوتی ہے جو جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہو، تو اس کو منفصلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھے جاتے، وہ ضمائر جو، اور یہ وہ والے ضمائر ہیں جو دوسرے لفظوں کے ساتھ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس فرق یہ ہے، باقی ان کی شکل الگ ہے، یہ بعد میں لگتے ہیں، ابھی ہم ان کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم چارٹ کی بات کریں یا اس میں کون سے ہیں، پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہم کیوں اس کو سیکھ رہے ہیں۔ مثلا یہ جملہ ہے کہ جی زید کی کتاب اور زید کا قلم، جیسے میں نے شروع میں بھی مثال دی تھی نا کہ جب ہم نام دوبارہ آتا تو پھر نام کی تکرار نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ زید کی کتاب اور زید کا قلم کہنے کی بجائے ہم کہیں گے زید کی کتاب اور اس کا قلم۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں زینب کی استانی اور اس کا اسکول، ہم یہ نہیں کہتے کہ زینب کی استانی اور زینب کا اسکول، ٹھیک ہے، ایک ہی جملے میں خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہوں اور کے بعد، تو پھر دوسری دفعہ نام نہیں لگاتے بلکہ ضمیر لگاتے ہیں۔ تو عربی میں ایسے مقامات پر جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی غائب، حاضر اور متکلم کے علاوہ جنس اور عدد کے تمام صیغوں کا فرق نسبتاً زیادہ واضح ہے۔ اردو میں عام طور پر مثلا مذکر واحد ہے یا مؤنث واحد ہے تو ہم دونوں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، زید کے لیے بھی ہم نے کہا اس کا قلم، زینب کے لیے بھی کہا اس کا اسکول۔ اسی طرح جمع بھی ہو تو وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ان کا اسکول یا ان کی کتاب، تو وہ آسانی لگتی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی جیسا۔ اسی طرح پھر جو مثنیٰ کا معاملہ ہے، اردو میں تو وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں وہ جمع کی طرح ہی ٹریٹ ہوتے ہیں، اسی طرح انگلش میں بھی، لیکن عربی میں ہم جان چکے ہیں اب تک کہ ایک مثنیٰ کا بھی بیچ میں علیحدہ سے صیغہ ہوتا ہے، تو وہ اس لیے یہ تھوڑے زیادہ بنتے ہیں، لیکن ایک دفعہ یاد ہو جائے تو پھر وہ استعمال ہو کہ وہ مشکل نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ ضمیروں کا استعمال کیسے ہوگا، کہ ان کے استعمال کو سمجھنے کے لیے جو اوپر ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں وہ زینب اور زید والی، ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں۔ مثلا پہلے جملے کا ترجمہ کیا ہے، وہ تھا نا کہ زید کی کتاب اور اس کا قلم، تو یہ ہوگا کتاب زیدن، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ وہ مرکب اضافی آپ کو یاد آیا ہوگا کہ اس میں مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف یہ شکل ہوتی ہے جو کتابو ہے، کتابن بھی نہیں ہوگا، الکتابو بھی نہیں ہوگا، اور جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اچھا، اب یہ زیدن ہونا چاہیے، دال کے نیچے دو زیر ہیں، یہ غلطی سے نا ایک زیر لگی ہوئی، یہ ٹائپنگ ایرر ہے۔ تو کتاب زیدن و قلم، ہم یہ نہیں کہیں گے کتاب زیدن و قلم زیدن، ویسے تو قلم زیدن کا مطلب ہے زید کا قلم، لیکن چونکہ ایک ہی جملے میں جب دوسری بار آئے گا تو پھر ہم اس کی ضمیر استعمال کریں گے، اور ضمیر استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑ کے لکھی ہوئی ہے قلم ہو۔ اب قلم الگ اگر کریں تو ساتھ اصل میں ہو استعمال جو ہے نا، وہ ہے ایکچولی جو چیز ہم آج سمجھ رہے ہیں، ضمیر ہے جو واحد مذکر غائب کی، ٹھیک ہے، یعنی زید کی جگہ ہم نے ہو لگا دیا، تو کتاب ہو کہیں یا کتاب زیدن کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح دوسری بار خاص طور پہ جب آئے گا تو ہم اس کے نام کی جگہ اس کی ضمیر لگا دیں گے۔ دوسرا جملہ کیا تھا کہ زینب کی استانی اور اس کا اسکول یا مدرسہ، تو معلمات زینبی، ٹھیک ہے۔ اب زینب کے ساتھ دو نیچے جو ہے نا زیر نہیں لگیں گی کیونکہ یہ زینبو ہے تو زینبی ہو گیا، لیکن زیدن ہے جو تو وہ زیدن ہوگا۔ یہ بہرحال ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مختلف نام اپنے جس حیثیت میں ہے، وہ منصرف، غیر منصرف اور رفعی، جری اور نسبی حالتیں جو ہے نا وہ اگر ذہن میں رہیں گی نا تو پھر یہ مشکل نہیں لگے گی چیزیں۔ تو معلمات زینبی کا کیا مطلب ہوا، زینب ٹیچر یا زینب کی استانی۔ و مدرستها، اب ہم نے اگر کہنا ہو زینب کا مدرسہ تو ہم کہیں گے مدرسۃ زینبی، لیکن چونکہ ایک ہی جملے میں جب بات آ رہی ہے تو پہلی دفعہ تو ہم نے زینب کا نام استعمال کیا، لیکن دوسری دفعہ
اسی جملے میں جب استعمال کرنا ہوگا تو پھر ہم اس کا نام نہیں استعمال کریں گے بلکہ اس کی ضمیر استعمال کریں گے. اب زیدن جو تھا وہ ہے مذکر تو اس کے لیے ہو ہے، اور زینب مؤنث ہے تو اس کے لیے ہا ہے. جس طرح ان کی ضمیر منفصل تھی نا، اگر مذکر ہوگا تو ہوا ہے اور مؤنث کا تو ہیا ہے، لیکن اب یہ جو متصل ہے تو مذکر کے لیے ہو ہے اور مؤنث کے لیے ہا ہے. ابھی ہم پورے چارٹ میں یہ 14 کی 14 کو الگ سے دیکھیں گے، لیکن فی الحال یہ بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے آپ کو یہ مثالوں سے سمجھانا چاہ رہا تھا. اچھا، اب جو قلم ہوا ہے اس کا قلم اصل میں تھا زید کا قلم. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہو کی ضمیر زید کے لیے آئی ہے جو اس جملے میں مضاف الیہ ہے. تو مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ، تو قلم ہو گیا مضاف اور ہو اس کی ضمیر. اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ہا کے اوپر جو قلم ہو ہے تو ہا کے اوپر تو پیش ہے. تو یہ اصل میں ایک اور ٹیکنیکل بات ہے کہ یہ ہم اس کو قلم ہی لکھ نہیں سکتے، تو یہ اس لیے قلم ہو ہی لکھا جائے گا. لیکن یہ اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہ مجرور ہے. اگر وہ رول کے تحت دیکھا جائے نا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو اس کو ہم مجرور ہی مانیں گے، لیکن یہ لکھا اسی طرح جائے گا قلم ہو. جہاں پہ گنجائش ہوگی اس کو زیر دینے کی وہاں پہ وہ زیر لگ جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو اسی طرح لکھا جائے گا، لیکن معنی مجرور ہی جائے گا. اچھا، اس طرح معلوم ہوا کہ یہ ضمیریں زیادہ تر مضاف الیہ بن کر آتی ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے اس لیے جب بھی مضاف الیہ کی جگہ ضمیر آئے گی تو حالت جر والے چارٹ سے ضمیر لائیں گے. اچھا، اب دیکھیے کہ ویسے تو مضاف اور مضاف الیہ کو جب ہم نے مرکب اضافی کے چیپٹر میں پڑھا تھا تو عام طور پہ ہم نے نام ہی مضاف الیہ کے طور پر استعمال کیے تھے، کیونکہ اس وقت ہم نے ابھی ضمیروں کا استعمال نہیں سیکھا تھا. یہ تو ہم آج بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم اگر جب بنا رہے تھے مرکب اضافی تو ہم نے کہا مثلا زید کا قلم تو ہم نے کہا قلم زیدن، اور زینب کا مدرسہ تو ہم نے کہا مدرسہ تو زینبی. لیکن اب ہم ان کی جگہ جو ضمیر استعمال کریں گے وہ اس کے ساتھ جوڑ کے لکھی جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مرکب اضافی میں ضمیریں جو ہیں وہ زیادہ تر مضاف الیہ بن کر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں، اس لیے اسے ضمائر مجرورہ بھی کہتے ہیں. یہ بات خیر اوپر والے حصے میں بھی کور ہو گئی ہے، لیکن یعنی اس کو ضمائر متصلہ بھی کہتے ہیں، ضمائر مجرورہ بھی کہتے ہیں. مجرورہ یعنی ایسی ضمیر جو جری حالت میں ہو، تو چاہے اس کے اوپر پیش ہو زبر ہو زیر ہو، لیکن وہ ہے مجروری کیونکہ وہ مضاف الیہ کے طور پر آئی ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں ان کی مثالیں دیکھیے. ربو. اچھا، اس سے پہلے اگر ہم واپس چارٹ پہ چلے جائیں، یہ اب جو چارٹ ہے اس پہ دیکھیے یہ ساری کی ساری 14 کی 14 مختلف جو حالتیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو اگر میں یوں دیکھوں کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو متصلہ جو یہ تو متصلہ ہیں اور منفصلہ پڑھے تھے، اس میں کیا تھا؟ مذکر کے لیے واحد کے لیے تھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہے منفصلہ. اور متصلہ کیا ہے؟ ہو. ٹھیک ہے، اور ہما منفصلہ بھی یہی تھا اور متصلہ بھی ہما ہی ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہی ہے. اور ہم بھی دونوں کے لیے یہی ہے، منفصلہ بھی ہم ہے اور متصلہ بھی ہم ہے. اب یہ اگر مؤنث کی طرف آ جائیں غائب کی طرف تو یہ تھا ہیا. اگر ہم یعنی منفصلہ کے طور پر لکھیں گے، مثلا کہنا ہو وہ زینب ہے تو ہم کہیں گے ہیا زینب. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں وہ زید ہے تو ہم کہیں گے ہوا زید. لیکن جب ہم نے کسی کے ساتھ جوڑنا ہو ان کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے مرکب اضافی کے طور پر لیں اور مضاف الیہ کے طور پر استعمال کریں تو پھر ان کی وہ شکل استعمال ہوگی جو ہمارے آج کے لیسن میں یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے. تو ہیا کی جگہ آ گیا ہا. ہما وہی مؤنث کے لیے بھی وہی ہے، مذکر کے لیے بھی وہی ہے. اب جو ہننا ہے اس کی جگہ بھی وہی ہے، یعنی وہ منفصلہ بھی وہی ہے متصلہ بھی وہی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا حاضر یہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی اس میں سارے کے سارے مختلف ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ منفصلہ میں تھا انتا. انتا کا کیا مطلب ہے؟ تم. لیکن جب ہم نے کہنا ہو تمہاری تو پھر یہ کا لگے گا، کاف اور اس کے اوپر زبر لگے گی. ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. پھر جب دو کے لیے ہو، مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، یہ دونوں کے لیے کمائی لگے گا. حالانکہ جب ہم نے
ان کا منفصلہ پڑا تھا تو دونوں کے لیے کیا تھا؟ انتما، ٹھیک ہے، انتما جو تھا وہ اب کما ہے، کما، اور جمع کے لیے تھا انتم، ٹھیک ہے، منفصلہ، اور متصلہ کیا ہے؟ کم، یعنی کسی ضمیر کسی اسم کے ساتھ جب کم لگائیں گے تو ہو جائے گا تم سب کا۔ اسی طرح مؤنث میں آ جائیں تو جو کاف کے اوپر زبر تھا مذکر میں، یہ کاف کے نیچے زیر لگ گیا، بس یہی فرق ہے، جس طرح کہ وہ انتا ہے اور یہ انتی ہے، تاکہ نیچے زیر ہے، تو اسی طرح جب ضمیر متصلہ ہوگی جڑی ہوئی ضمیر تو وہ کاف کے نیچے زیر لگے گا۔ اور کما دونوں میں، مذکر مؤنث دونوں میں مثنیٰ کے لیے ایک ہی ہے۔ اور جو جمع ہے مؤنث کا وہ ادھر تھا انتم، انتن مؤنث کے لیے، اور جب متصلہ کی بات ہو جائے گی تو کننا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز جو متکلم ہے وہ جو ہے منفصلہ، وہ ہے انا، ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ لیسن میں یہ چیزیں پڑھی تھی نا، انا، تو لیکن جب کسی کے ساتھ جوڑنا ہو کہ یہ میری چیز ہے تو بس یا متکلم لگتی ہے، چھوٹی یا جو ہے نا، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ لگے گی۔ اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی منفصلہ میں نحنو ہے اور متصلہ میں نا، یعنی ہم نے کسی لفظ کے ساتھ لگائیں گے نون الف نا تو وہ ہمارا کے معنی دے گا۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے تو اس سے جو اگر کوئی کمی ہے ابھی تو وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے مثلا یہ پہلی مثال دیکھیے، ربہ، اس میں کیا تھا؟ یعنی اس کا رب۔ اب اس کو ہم نے اگر منفصلہ دیکھیں تو وہ ہے ہوا، لیکن جب ساتھ جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہو، ابھی ہم نے دیکھا نا، تو یہ بن گیا ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ اگر اب اس کی جگہ کوئی نام لیں، مثلا کہیں کہ زید کا رب، تو ہم کہیں گے ربو زیدن، ٹھیک ہے، لیکن اب زیدن کی جگہ اگر ضمیر لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ اگر تیرا رب کہنا ہو تو انتا کی بجائے کار لگے گا تو یہ بن جائے گا ربو کا، ہمارا رب ربنا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتاب، تو کتاب ہم، یہ ہم ساتھ لگ گیا۔ دین ہن، یہ مؤنث کے لیے، یعنی ان کا دین، ان عورتوں کا دین یا ان لڑکیوں کا دین، یعنی ان مؤنث کا دین، دین ہن۔ اخواتکم، تمہاری بہنیں، اب یہ تم جو ہے نا یہ ضمیر ہے تم سب، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہے، تو تم سب کی بہنیں، اگر ایک ہوگا تو پھر ہم کہیں گے اخواتو کا، یعنی تمہاری بہنیں، اگر ایک کسی کو کہنا۔ اور اموالنا، ہمارے مال، ٹھیک ہے، مال کی جمع ہوتی ہے اموال، اور ہمارے مال اموالنا۔ اور مالی، اب یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مالی، جو گارڈنر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، یہاں ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ مال، اور اس میں ایڈ ہوا ہے یا متکلم، تو اس طرح سے یہ مل کے بننا ہے مالی، یعنی میرا مال، ٹھیک ہے۔ اور زوجو کا، تیرا شوہر، زوجاتو کا، تیری بیوی، ٹھیک ہے۔ زوج ہوتا ہے خاوند یا شوہر، اور زوجات ہوتی ہے بیوی۔ یہ ہم اردو میں زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن زوج کے لیے ہم چونکہ اردو میں خاوند یا شوہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر میں مزید آپ کو سمجھانا چاہوں، اس سے پہلے کہ ہم ایکسرسائز کی طرف جائیں، تو میں واپس چارٹ پہ اگر چلا جاؤں تو ہم یہاں کوئی اگر ان کے ساتھ ساتھ کوئی مثال لے لیں، مثلا کتاب کی اگر میں مثال دوں تو اب یہاں ہو کے ساتھ اگر لگانا ہو کہ اس کی کتاب، تو ہم کیا کہیں گے؟ کتاب ہو، اس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کی کتاب یعنی مردوں کے لیے تو ہم کہیں گے کتابہما، ان دونوں کی کتاب۔ پھر کتابہم، ان سب کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دوں، چلے ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر یہ مؤنث کے لیے ہو اس کی کتاب تو ہم کیا کہیں گے؟ کتابہا، اس کی کتاب۔ یہ اوپر والا جو تھا اس کی کتاب مذکر کے لیے تھا، یہ مؤنث کے لیے ہوگا تو کتابہا۔ پھر مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے ہما دونوں کے لیے ایک ہی ہے، ان دونوں کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ وہی کتابہما یہاں بھی آئے گا۔ پھر ان سب کی کتاب مردوں کے لیے ہوگا تو کتابہم، اور عورتوں کے لیے ہوگا تو کتاب
ہننا ان سب کی کتاب، ٹھیک ہے. پھر تمہاری کتاب کیا ہوگا؟ کتابوں کا، ٹھیک ہے، کتابوں کا تمہاری کتاب. اور کتابوں کو ماں اس کے ساتھ ہی اگر میں ملا دوں تو کتابوں کو ماں تم دونوں کی کتاب، اور کم کے ساتھ کتابوں کم تم سب کی کتاب. پھر اگر مؤنث کے لیے آ جائے تو یہ ہو جائے گا کتابوں کی. یہ بس کا اور کی کا فرق سے مذکر اور مؤنث کا فرق ہو جائے گا. کتابوں کی تمہاری کتاب. پھر یہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے دو کے لیے ایک ہی ہے. کتابوں کو ماں تم دونوں کی کتاب. اور تم سب کی کتاب اگر کہنا ہو مؤنث کو تو ہم کہیں گے کتابوں کننا، ٹھیک ہے جی. اور متکلم کے لیے کیا ہوگا؟ کتاب بھی، با اس کے ساتھ جڑ جائے گا کیونکہ با کو ہم علیحدہ نہیں لکھتے. تو یہ ہو جائے گا میری کتاب. اور دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر کتابنا ہم سب کی کتاب. تو ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے اس چارٹ کی مدد سے یہ جو مثال ساتھ میں نے سب کی لگائی اس سے اور کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح آپ کتاب کی جگہ کوئی اور لفظ لگا لیں، ٹھیک ہے. آپ رب لگا لیں جی، ٹھیک ہے. اب ہو جائے گا ربہ، ربہما، ربہم، ٹھیک ہے. اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب. پھر آپ مؤنث میں آ جائیں غائب میں تو ہوگا کہ ربہا اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ربہن ان سب کا رب. یہ مؤنث کے لیے ہو گیا. اور اگر کسی سے بات کرنی ہو فرسٹ پرسن سے یعنی حاضر کے لیے تو مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ ربو کا تمہارا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب. اسی طرح مؤنث کو کہنا ہو تو کہنا ہو کہ تمہارا رب تو ہم کہیں گے ربو کی. دو عورتیں ہوں ان کو کہنا ہو تمہارا رب تو کہیں گے ربکما. پھر اگر دو سے زیادہ ہوں مؤنث تو ان کو کہنا ہو تو ہم کہیں گے ربکن. اور اگر میں نے کہنا ہو میرا رب چاہے مؤنث کے طور پر یا مذکر کے طور پر تو کیا کہیں گے؟ ربی. ہم استعمال کرتے ہیں نا ربی، تو اس کا مطلب میرا رب. یعنی اصل میں وہ رب اور اس کے ساتھ یا ملی ہے، یا متکلم کہتے ہیں اس کو. تو ربی میرا رب. اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ مثنیٰ جمع کے لیے ایک ہی ہے تو ہم کہیں گے ربنا یعنی ہمارا رب. تو یہ رب. اسی طرح آپ کوئی اور یعنی رسول کا لفظ لگا لیں، کوئی اور چیز کرسی لگا لیں، میز لگا لیں، کمرہ لگا لیں، بیت یعنی گھر لگا لیں، تو ان کی پریکٹس آپ کریں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی ساری ضمیر متصلہ. بہت آسان ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی کہ ہمارے پاس آخر میں میرا خیال ایکسرسائز ہی رہ گئی ہے. لیسن آج کا ہمارا بس اتنا ہی ہے. آسان ہے، بس اس کو آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا تو پھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی مثالیں یہ آپ کریں گے نا ایکسرسائز والی تو پھر یہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا. مثلاً پہلا سوال کیا ہے کہ یہ اردو کے دیے ہوئے ہیں مرکب اضافی اور ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں. مثلاً پہلا کیا ہے جی کہ اس کا رسول. اب یہ دیکھیے ابھی ہم نے کہا نا اس کا رب تو ہم نے کہا ربہ، تو اس کا رسول ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسولہ، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی رسول اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہو لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ رسولہ، ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلے کا ہو گیا. اس کے بعد اگر اس طرف دیکھیں میری قمیض. اب قمیض کو اردو میں صرف اس کا نقطہ ہٹاتے ہیں تو یہ قمیض، ٹھیک ہے. اور میری قمیض یعنی اس کے ساتھ یا متکلم لگانا ہے تو کیا ہوگا پھر اس کو ہم نے جوڑ کے لکھنا ہے نا تو اس کو قمیص سی، تو میری قمیص. پھر اس کا بندہ. اب بندہ کیا ہوتا ہے؟ عبد، ٹھیک ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، جمع ہوتی ہے عباد. تو اس کا بندہ ساتھ ہو لگا دیں گے. اب دال اور ہا کو ہم آپس میں جوڑ کے نہیں لکھ سکتے، نہ ہی لکھتے ہیں نہ اردو میں نہ عربی میں. تو لہذا یہ عبدہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول و عبدہ و رسول. تو یہ وہی عبدہ اس کا بندہ، ٹھیک ہے. اور میرا جینا یہ ٹھیک ہے. حیینا حیی یعنی ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حیاتی. اسی طرح اس کی حمد حمدہ، ٹھیک ہے. میرا مرنا مماتی. ان دونوں کا گھر. اب دونوں کا گھر آئے گا تو کیا ہوگا؟ گھر تو ہو گیا بیت، تو ان دونوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہما. تو اب یہ ہما کو ساتھ جوڑیں گے تو بن جائے گا بیتہما.
تو اسی طرح یہ آسان سے ہیں سارے کے سارے. یہ آپ اس کے اندر جو چارٹ ہے یہ آپ نے فل کرنا ہے سوچ سمجھ کے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. اسی طرح جو اس کا الٹ ہے وہ کیا ہے کہ عربی والا حصہ ہے, اس کو آپ نے اچھا نہیں بلکہ یہ ترجمہ نہیں کرنا, یہ کیا ہے کوشچن کہ خط کشیدہ اسماء کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں. یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا سمجھنے کے لیے. مثلا یہ دیکھیے پہلا کیا ہے, بیت زیدن. اب بیت زیدن کا کیا مطلب ہے, زید کا گھر. ٹھیک ہے, زید کا گھر. ہم نے کیا کرنا ہے, زیدن انڈر لائن ہے نا, اس کی جگہ ضمیر استعمال کرنی. تو زید کیا ہے, واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے, یعنی ہم کوئی بات کر رہے ہیں کہ زید کا گھر, تو اب زید کی جگہ ہو لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, بیتہ. ٹھیک ہے, بیتہ, یعنی اس کا گھر ہو جائے گا. اب باب المسجد, یہ کیا ہے, مسجد کا دروازہ. اب ہم نے مسجد کی جگہ کیا کرنا ہے, ضمیر لگانی ہے. تو المسجد, مسجد کیا ہے, مذکر ہے اور واحد ہے, تو اس کا کیا ہوگا, ہو. ٹھیک ہے, باب ہو. پھر تیسری کیا ہے مثال, کتاب حامد و محمود. اب حامد اور محمود آپ دیکھ رہے ہیں دونوں مجرور حالت میں. کیوں, کیونکہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے مداخل ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو جہاں پہ زیر لگ سکتی ہے وہاں زیر ہی لگے گی, جہاں پہ نہیں لگ سکتی وہ ویسے مجرور ہوگا لیکن وہ ہوگا دوسری حالت میں. تو کتاب و حامد و محمود کیا مطلب ہوا, حامد اور محمود کی کتاب. یعنی یہ ایسی چیز ہے یہ دو بندوں کی ملکیت ہے, ایک کا نام حامد ہے دوسرے کا نام محمود ہے, دونوں مذکر ہیں. تو اب اگر ہم نے کہنا ہو ان دونوں کی کتاب, کیونکہ اب ہم نے حامد اور محمود کی جگہ ضمیر لانی ہے نا یہ انڈر لائن حصے کو, تو دو کے لیے کیا ہوگا, ہما. تو کتاب و ہما. ٹھیک ہے, یہ اس کا حل ہو جائے گا جی. پھر اسی طرح بیت المسلمین. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ مسلمین جمع ہے نا, تو یہاں ہم لگ جائے گا. آیات اللہ, تو اللہ کی جگہ کیا ہوگا, آیات ہو, اس کی آیات. تو اسی طرح آپ نے یہ اس پیج پہ جتنے دیے ہوئے ہیں کوشچن یہ بھی آپ نے حل کرنے ہیں. اور اس طرح سے آج کا لیسن بھی بڑا آسان ہے, اور ایکسرسائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی آسان لگے گی, اور بڑی آسانی سے اور تھوڑے وقت میں آپ انشاءاللہ کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.